اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان اور انڈیا کے زرعی علاقے ٹڈی دل کے حملوں کی لپیٹ میں ہیں۔ دیکھیں، یہ ٹڈی دل اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ٹڈی دل اگر ایک اسکوائر کلومیٹر کے فاصلے پر محیط ہوں، یا ان کی جو سائز ایک اسکوائر کلومیٹر کا ہو، تو اس میں تقریباً 40 ملین کے قریب ٹڈی دل ہوتے ہیں، اور یہ ایک دن میں اتنا اناج تباہ کر سکتے ہیں جس میں 35,000 لوگ کھانا کھا سکیں۔ دیکھیں، گورنمنٹ اپنی کوششیں کر رہی ہیں، ایریل اسپرے، گراؤنڈ اسپرے، اور جو ہے نا ایون کہ چائنا سے ڈکس یا بطخیں منگائی جا رہی ہیں جو کہ اس میں ہیلپ کریں گی۔ لیکن ہم اس کے کچھ قرآنی پہلو کا جائزہ لیں گے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا 2 دفعہ ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 سے 136 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور دوسرا سورہ قمر کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچا ہے تو اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، سورہ اعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس میں ان آیات کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جی ہم نے ان کے اوپر ٹڈی دل کے، گھن کے، کیڑے کی اور مینڈک کی اور خون کا عذاب نازل کیا۔ دیکھیں، مینڈک کا عذاب ایسا تھا جیسے ہر جگہ سے مینڈک نکل آتے تھے ان کے کھانے پینے کی جگہوں پہ، برتنوں میں اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں پہ، اور ان آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جی یہ عذاب اس لیے نازل ہوتا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو ایک چیپ لیبر کے طور پہ یوز کرتے تھے، انہیں ان کے حقوق نہیں دیتے تھے، بلکہ بعض اوقات ان کی بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اور بچوں کو مار ڈالتے تھے، اس لیے کہ وہ پھر بڑے ہو کے تھریٹ نہ بن جائیں ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ تم جا کے انہیں سمجھاؤ، اپنی نشانیاں دکھاؤ کہ وہ یہ چیزیں بند کریں اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے کے لیے آزاد کر دیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ان کو یہ عذاب ان پر نازل ہوتا تھا تب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن جب ان سے یہ عذاب ٹال دیا جاتا تو وہ اپنے باتوں سے پھر جاتے تھے اور پھر وہی چیزیں شروع کر دیتے تھے۔ تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا ہمیں پتہ ہے کہ فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، ہم اب یہ قرآن میں اگر دیکھیں کہ وجہ کیا ہے ایسی اس قسم کے جب چھوٹے موٹے عذاب اللہ تعالیٰ جو دیتا رہتا ہے دنیا میں، اس کی ایک ریزن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 42 و 43 کے اندر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ جی ہم لوگوں میں تنگ دستی اور بیماری کے عذاب جو بھیجتے ہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو عذاب بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ تضرع اختیار کریں، یا لوگ عاجزی اختیار کریں، یا لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے قریب آئیں۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں تباہ کر دے، ہمیں مسلسل پریشان رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم اور بڑا رحیم ہے، وہ ہمیں ریمائنڈ کروانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو میں تمہیں اگر مارنا ہی ہوتا تو پیدا کیوں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ریمائنڈ کروانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں تاکہ ہم اس جنت کے وارث بن سکیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ اصل میں دیکھیں، ہم اپنے دیہی علاقوں میں غریب ہاریوں اور کسانیوں سے بنی اسرائیل جیسا سلوک نہیں کرتے؟ اگر آپ سندھ کے دیہی علاقوں میں یا پنجاب کے دیہی علاقوں میں غریب کسانوں اور ہاریوں کا حال دیکھ رہے ہیں، سندھ کے علاقوں میں لوگوں کو، غریب کسانوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بچے اور بڑے ہر سال اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ وہاں طبی سہولتیں یا ہاسپٹلس اویلیبل نہیں ہیں۔ کیا انہیں صحیح اجرت دی جاتی ہے ان کے کاموں کی؟ کیا ان بانڈڈ لیبر کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا عشر کے نظام کو یا عشر کے شریعت کو صحیح طرح فالو کیا جاتا ہے؟ اگر یہ ہوتا ہے تو ان دیہی علاقوں میں اس قسم کی ناانصافی یا ان کی زندگی اتنی ابتر نہیں ہوتی۔ دیکھیں، یہ جو کرونا ہے، یہ جو ٹڈی دل کے حملے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور یہ جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے سراسر حکم کے خلاف ہیں، جو ہم غیر انسانی سلوک کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، اپنے ہی ملازمین کے ساتھ، ہم اس سے باز آ جائیں۔ میرے خیال سے تو ان ٹڈی دلوں کے حملے میں دوسری چیزوں میں یہ بہت بڑا میسیج ہے۔ اور دوسرا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر کیا ہے ٹڈی دل کے حوالے سے، اس کو میں اپنی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو اچھی طرح ذکر کریں گے۔ بس تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس طرح اس دن قبروں سے مردے نکل رہے ہوں گے، وہ منظر ایسا ہی ہوگا جیسے ٹڈی دلوں کا لشکر کا حملہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ان کو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔